ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ چل رہا ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص طور سے ہم سب کو یہ چیز بتائی گئی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس آزمائش کو یاد کر کے اور ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کر کے اور عبدیت کو جس طرح سے ظاہر کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس طرح کی صفت اور کیفیت عبدیت ہم اپنے اندر ظاہر کریں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس امت کا ابراہیم علیہ السلام سے کتنا گہرا رشتہ ہے، اس امت کا ابراہیم علیہ السلام سے کتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور کی شریعت پر عمل کرنے کو ہم سے کہا گیا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس امت کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کتنا مضبوط اور کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیے۔ ایک الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گی، لیکن گویا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے طریقے کو اختیار کیجیے، تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے امتیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ رہا ہے آپ بھی انہی نہج پر، انہی طریقے پر اللہ رب العزت کی شریعت کو زندہ کیجیے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس امت کا کتنا گہرا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، یہاں تک کہ ایک انسان جب 5 وقت اس زمین پر جب نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا، وہ مرتبہ عطا کیا، حکم دے دیا پوری دنیا والے انسانوں کو، رہنے والوں کے لیے یہ حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جب بھی تم نماز پڑھو، کوئی بھی نماز پڑھو، تم رخ اس گھر کی طرف کرو گے جو گھر میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جو گھر میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تم اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے۔ حالانکہ للہ المشرق والمغرب، اللہ رب العزت کا مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، آپ اللہ تعالیٰ ہر جہت میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جہت میں موجود ہیں۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی آپ رخ کریں اللہ تعالیٰ ادھر موجود ہے، لیکن آپ کو حکم کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کو یاد کرانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم کوئی نماز پڑھو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو قبلے کی طرف کھڑے ہو، اس گھر کی طرف نماز پڑھو جو میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ آپ پھر اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حج کے اندر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیجیے، پورے دنیا کے رہنے والے انسانوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے بعد اتنا بڑا امام بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ مقام عطا کیا ساری دنیا کے رہنے والوں مسلمانوں کے لیے، جس کے پاس وسعت ہے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا کہ ایک بار میرے ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر
اندازہ کیجئے جب حاجی جب جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کتنا گہرا تعلق اس امت کا. جب حاجی لوگ جاتے ہیں اور زندگی کے کہہ لیجیے سب سے اہم ایام، سب سے اہم وقت، قبولیت کا وقت جو میدان عرفہ میں جو گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میدان عرفہ میں کی تھی. اللہ تعالیٰ حاجیوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ عرفہ میں ابراہیم علیہ السلام نے میری عبادت کی تھی، تم بھی میدان عرفہ میں میری عبادت کرو. اور ظاہر ہے کہ انسان جانتے ہیں میدان عرفہ میں اللہ رب العزت کی طرف سر جھکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت وہاں پر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے میدان عرفہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی. اور پھر اس کے بعد اب چلے آئیے کہ نیک خاتون بیوی حاجرہ جب جنہوں نے ایک چکر لگایا تھا صفا اور مروہ کا پیاس کی بیٹے اسماعیل کے لیے، جب دوڑ کر جاتی تھی پانی کے لیے، چڑھ جاتی صفا پہاڑی پر اتنے اونچے، وہاں سے دور سے دیکھتے تھے بالکل بیابان، نہ پانی، نہ آدمی، نہ آدمزاد، نہ پرندے. دور سے صفا پر چڑھ کر دیکھتی حاجرہ، دور دور تک کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں کوئی پرندہ نظر آ جائے جس سے پانی کی آہٹ مل جائے. نہیں، پھر وہاں سے دوڑ کر آتی مروہ کی طرف. یہ چکر لگایا حاجرہ نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا ساری امت کے رہنے والوں کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دیے جب بھی وہ حج کرے گا اللہ نے اس پر ضروری قرار دیا کہ تم بھی چکر لگاؤ، تم بھی صفا مروہ کے چکر کاٹو، کیونکہ حاجرہ نے ان کے چکر کاٹے. آپ اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس امت کا کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے کہ حج کرنے کو وہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے دکھانے کا حکم کیا کہ دیکھ کر آؤ وہ کعبہ. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور اتنا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جوڑا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی جو پیش کی، ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اور جو عبدیت کا جو مظاہرہ کیا، ساری امت کسی ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے پیغمبر تھے، ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ ایک نبی تھے، ایک پیغمبر تھے، ایمان اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہے بس کر ڈالو. اور یقیناً جب ہر چیز اللہ کی، ایمان آپ دیکھیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ قربانی کر ڈالیے، بیٹے کو آپ لے جائیے ذبح کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی لے کر چل گیا. ٹھیک ہے، جب حکم میرے اللہ کا تو میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے حکم کو ٹال دوں. ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان کی آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، سارے رہنے والوں کے لیے جو بھی ایمان والا ہے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ان ایام کی یادگار کرو. اور جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لے کر قربانی کے لیے گئے تھے، تم پر ایک چیز ضروری ہے کہ تم دنیا کو جتنی جس کی وسعت ہو سکے اتنا اللہ کے نام پر قربان کرے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے ان ایام کو یاد کرانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو قربانیوں کو یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. آپ اندازہ کریں کہ کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور اس امت سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ایمان والا قربانی کی طاقت رکھتا ہو، جو ایمان والا قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَحْضُرَنَّ مُصَلَّانَا، وہ میری عیدگاہ کے ہرگز قریب نہ جائے. کتنا سخت حکم صادر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قربانی کی طاقت کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فَلَا يَحْضُرَنَّ مُصَلَّانَا، وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے، وہ مجھ سے نہ جڑے، کوئی تعلق نہیں اس کا اور عیدگاہ سے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن دیے ہیں یہ دن ہمارے لیے بڑے عمدہ اور مقبولیت کے دن ہیں. اپنی زندگی کے ایک ایک جام کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے لیے نچھاور کر دو. جس طرح سے عبدیت کا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، ضروری ہے ہم پر کہ ہم بھی اس طرح کی عبدیت کا مظاہرہ کریں. اس طرح کی عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ یہ کام کر ڈالیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چل دیے. ہم پر بھی ضروری بنتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا مجھ سے رک جائے. ہزار
شریعت نکل آئے. میرے دوستو شریعت اس لیے ہے, ابدیت اصل یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہم اسے رک جائیں. اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روک دیا ہم اس کو اس سے رک جائیں. جن چیزوں کا اللہ نے ہم کو حکم کرنے کا حکم دیا ہم وہ کام کریں. کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے تمام حکموں کو ٹال کر ہم دنیا کے امور میں پھنس جائیں؟ کیا ضرورت ہے؟ شریعت نے ہمیں منع کیا کہ ہم سود لے کر ہم کاروبار نہ کریں. کیا بگڑ جائے گا؟ ہمارا کاروبار ترقی پر نہیں جائے گا. لیکن یہ تو ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ اس کام سے رک جائیں, ہم اس کام سے رک جائیں. یہ ہے اصل ابدیت. میرے دوستو یہ جو 10 دن ہے اور یہ ذوالحجہ کا جو مہینہ اللہ نے دیا ہے یہ ہم سب کو اسی یاد دہانی کے لیے دیا ہے کہ ہم یاد کریں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو, ان کی قربانی کو, کہ جس طرح سے انہوں نے ابدیت کا مظاہرہ کیا تھا اسی طرح سے ہم بھی اپنے اندر وہ ابدیت پیدا کریں اور وہ للہیت پیدا کریں کہ ہم ہر طرح سے اللہ رب العزت کے بالکل خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. بالکل جو اللہ نے حکم دیا ہم وہ کام کریں. جس چیز سے میرے رب نے ہم کو روک دیا ہم اس کام سے رک جائیں. میرے دوستو ان میں بہانے نہ تلاش کرو, اللہ کے واسطے ان میں بہانے نہ تلاش کرو کہ شاید اس طرح سے جائز ہو جائے, اس طرح سے جائز ہو جائے. لیکن جب ہم ان تمام چیزوں سے جب رک جائیں گے اور ہم بھی اپنی ابدیت کا مظاہرہ کریں گے کہ میرے اللہ نے بس کر دیا, بس ہم اس کام پر رک جائیں. ہم یہ نہ تلاش کریں کہ کوئی صورت اس کی جائز ہوگی کہ نہیں ہوگی. میرے دوستو یہ جو ایام ہے ہمارے پاس, ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اولاً تو جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ قربانی فرض ہو یا واجب ہو, بہرحال جن پر قربانی فرض ہے, اصلاً ہم سب یہ نہیں پتا کر پاتے کہ کس پر قربانی فرض ہے کس پر نہیں فرض ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ قربانی کا جو نصاب ہے زکوٰۃ سے تھوڑا سا بس بدلا ہوا ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس پر قربانی فرض ہے, اس پر قربانی واجب ہے, ضروری ہے قربانی. البتہ اتنا ضرور ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس مال پر سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا. اگر 10 دن بھی کم ہے تب بھی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اور لیکن قربانی کے لیے اگر کل قربانی ہے, آج آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جو 52.5 تولہ چاندی ہے اس کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہے, آپ پر قربانی کرنا واجب ہو گیا. آپ پر قربانی کرنا واجب ہو گیا. اسی طرح سے جو اضافی مال ہوتا ہے جیسے کہ زکوٰۃ فریج کولر واشنگ مشین پر نہیں فرض ہوتی ہے, لیکن واشنگ مشین فریج کولر یہ ایکسٹرا سامان اگر آپ کا اتنا اکٹھا ہے, یعنی آپ کا یہ فضول سامان اتنا اکٹھا ہے جس کو آپ نے کباڑ میں رکھ دیا ہو, جس کو وہ بعد میں جب موقع ملے گا تو بیچیں گے, تو قربانی کے نصاب کے لیے ضروری ہے آپ کو سارا ایکسٹرا مال آپ جوڑیں گے, اگر وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے. آپ پر قربانی کرنا واجب ہے. زکوٰۃ کے اندر ہے کہ اس پر سال گزرا ہو, قربانی کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جب بھی مال اکٹھا ہو جائے, اگر ایک دن بھی قربانی کے اندر کم ہے تب بھی آپ پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. دوسری چیز کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو, اگرچہ وہ فرض قربانی ہو یا نفل قربانی ہو, بہرحال اس کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد قربانی کرنے تک, ذوالحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند ہو جائے اور تم میں سے جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ شخص اپنے بال اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لے, یعنی کچھ نہ کاٹے. یہ عمل اس کے لیے مستحب ہے. اگر کسی نے کاٹ لیا تو آپ یہ نہ کہ اس نے حرام کام کر لیا یا اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کر لیا, نہیں, مستحب ہے, افضل ہے, بہتر ہے کہ نہ کاٹے. اگر کسی نے کاٹ لیا تب بھی کوئی حرج نہیں. اور یہ حکمت کیا ہے, کس لیے یہ حکم دیا گیا؟ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ جو زمانہ ہے, یہ جو دن ہوتے ہیں یہ حج کے دن ہوتے ہیں. ان دنوں کے اندر حجاج بیت اللہ کی طرف احرام باندھ کر کے جاتے ہیں. البتہ جب مسئلہ یہ ہے کہ جب احرام پہن لیا جاتا ہے
اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ آپ حج نہیں کر سکے, اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی, اتنا مال نہیں کہ آپ حج کو جا سکے, تو بہرحال کم سے کم آپ ان کی مشابہت اختیار کر لیں کہ جو جس طرح سے وہ بال اور ناخن نہیں کاٹتے اس طرح سے جب آپ بھی نہیں کاٹیں گے تو انشاءاللہ جو برکتیں حجاج پر نازل ہوں گی ان میں سے کچھ چھینٹے آپ کو بھی ہو سکتا ہے مل جائے. اس لیے مشابہت کے لیے یہ حکم دیا گیا, مستحب قرار دیا گیا کہ بال اور ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے. آخری مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر کسی کا جانور میں سے مثال کے طور پر جانور میں جو 7 حصے ہوتے ہیں, اگر کسی کا قربانی کا ارادہ نہ ہو بلکہ گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہو یا گوشت کی بکری کا ارادہ کر لیا ہو, تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر جو 7 لوگ شریک ہیں ان میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی. 7 حصوں میں سے اگر کسی کا ارادہ, کسی کی نیت ہے گوشت کھانے کی, اگر 7 میں سے کسی ایک کی بھی ہو تو ان کے چکر میں باقی 6 کی بھی قربانی خراب ہو جائے گی, کسی بھی قربانی نہیں ادا ہوگی. قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ کی ذرا برابر بھی اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ ہم اس گوشت سے ہم رشتہ داروں کو بلائیں گے تاکہ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا ہو, گوشت کھانے کو ملے اور ہم اس کو بیچے بھی, یہ کرے وہ کرے, بہرحال اگر یہ ساری نیتیں ہیں تو پھر قربانی قبول نہیں ہوگی, اسی کی نہیں بلکہ باقی 6 لوگوں کی بھی ساتھ میں قبول نہیں ہوگی. تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلکہ سب کے سب لوگ اس میں سب کی نیت یہ ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. بہرحال اگر قربانی کر ڈالی ہے, اگر قربانی کر دی ہے تو پھر اس کے بعد اب آپ پتہ بھی نہ لگائیں کہ کس کی نیت کیا تھی, کیا ضرورت. اگر آپ قربانی کر ڈالی آپ نے اور 7 لوگوں 7 حصے تھے سب نے قربانی کر دی, اس کے بعد آپ اپنا کام دیں گے, کسی پر یہ ضروری نہیں آپ جا کر پتہ لگائیں تمہاری نیت کیا تھی, ان سے جا کر پوچھیں ان کی نیت کیا تھی, اس کی ضرورت نہیں. البتہ اگر کسی اعتبار سے اگر آپ کو پتہ چل گیا تو بہرحال پھر وہ قربانی ادا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق نصیب فرمائے.